شادی کے 1 مہینے بعد ہی شوہر کی وفات ہو گئی۔ ساس نے میری شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کروا دی جو ابھی صرف 15 سال کا تھا۔ میں نے سوچا تھا میری شادی جس سے ہوئی ہے وہ تو بچہ ہے، لیکن میرا نام ہانی ہے، میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا زندگی پھر کبھی کچھ برا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے کبھی کچھ برا نہیں کیا تھا۔ لیکن اپنی زندگی کا حساب کتاب ایسے نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کے حساب ہوتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی، میری ایک سوتیلی ماں تھی۔ میرے بابا گھر میں زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، ویسے تو میں گھر کے سارے کام کرتی تھی، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اسی لیے مجھے سب کہتے تھے کہ تمہاری ماں کبھی بھی تمہاری شادی نہیں کرے گی، ایک تو اس کو نوکرانی ملی ہوئی ہے، اوپر سے 5,000 روپیہ بھی تم بنا لیتی ہو۔ پر گھر میں بابا کی ہی چلتی تھی، بابا جو کہہ دیتے وہی ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بات بدل گئی تھی، میں 5,000 سے 10,000 تک آرام سے بنا لیتی تھی، جو کہ میں اپنی ماں کو دے دیا کرتی۔ لیکن پھر بھی ایک دن مجھے میری ماں نے بتایا کہ تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا مذاق کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے لیے رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، بات بھی پکی کر دی ہے، تم شادی کی تیاری کر لو، 1 مہینے میں تمہاری شادی ہو جائے گی۔ میں حیران تھی، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہوئی، کیونکہ میری زندگی کا ایک نیا موڑ آنے والا تھا۔ میں نے تو اپنے دل سے یہ بات نکال ہی دی تھی کہ میری شادی ہوگی، کیونکہ مجھے لگتا تھا میری ماں کبھی میری شادی نہیں کروائے گی۔ لیکن اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اسی لیے میں بہت زیادہ خوش تھی۔ خوشی خوشی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ شادی کی رات بھی بہت کچھ عجیب ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا ہی نہیں تھا، ہم لوگوں کو ساتھ بٹھایا گیا تھا، لیکن میں نیچے دیکھ رہی تھی۔ اتنی ہمت کہاں ہوتی ہے دلہن میں کہ وہ سر اٹھا لے اور گردن گھما کر اپنے شوہر کو 2 پل دیکھ لے۔ میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد جب کمرے میں بیٹھی تھی تبھی اپنے شوہر کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ بہت اچھا ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی تھا، اچھا انسان بھی۔ اس نے پہلے ہی دن میرا بہت لحاظ کیا، میرے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا، مجھے تحفہ بھی دیا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ایک ماں تھی اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا چھوٹا بھائی میری اولاد کی طرح ہے، ویسے تو اس کی عمر صرف 15 سال ہے، لیکن میرے لیے تو وہ اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہے، کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ وہ 2 سال کا تھا تو ہمارے والد اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور وہ میرے بابا کے ساتھ بہت مانوس تھا، اس لیے بابا کی جگہ میں نے لے لی، اور روز رات کو میں اسے اپنے سینے پر سلایا کرتا۔ تب سے وہ میرے لیے ایسا ہے جیسے میری اپنی اولاد ہے۔ میرے دیور کا نام اصفر تھا۔ میرے شوہر نے کہا تم ہمیشہ اس کا خیال کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ فکر نہیں کریں، وہ میرے لیے بھی چھوٹے بھائی کی طرح ہی ہے۔ شادی کی رات اچھی گزر گئی، ایسا لگتا تھا زندگی بھی اچھی گزر جائے گی، لیکن صبح ہوئی تو ساس نے کچھ عجیب پوچھا اور میرے کمرے میں آ گئی، بستر کی چادر کو ادھر ادھر کر کے دیکھنے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کیا تلاش کر رہی ہیں، پھر مجھ سے عجیب و غریب قسم کے سوال کرنے لگیں، میں نے ان کو بتا دیا۔ اس کے بعد وہ مطمئن ہو گئیں۔ مجھے اتنی شرم آ رہی تھی، میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگی عورتیں اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتی ہیں، ان کو اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو ان کو کیسا لگتا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ کوئی رسم و رواج نہیں، یہ سیدھا سیدھا عورت کے کردار پر شک ہوتا ہے کہ وہ شادی سے پہلے کسی اور کے ساتھ رشتے میں تو نہیں تھی، کہیں کسی کے ساتھ سو کر تو نہیں آئی۔ اس کے بعد میں اپنے دیور کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ گئی۔ میری ساس نے کہا اب تم تیار ہو جایا کرو، روز تمہیں دیکھنے کے لیے رشتہ دار آئیں گے۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی ہے کیونکہ اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن باری باری سب لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آئیں گے، اور جو بھی پیسے دیں گے وہ منہ دکھائی میں دیں گے، تو وہ مجھے دے دینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میری ساس تو روایتی ساس کی طرح ہی تھی، لیکن دیور اچھا تھا۔ پہلے میرے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا، پھر اس نے عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کر دیں۔ مجھ سے پوچھنے لگا آپ اور بھائی کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا ہم لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا نہیں، آپ لوگ جلدی سو گئے تھے، آپ کے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی تھی، میں نے دیکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ ہمارے کمرے کے باہر بیٹھا تھا، کہیں اس نے ہماری باتیں تو نہیں سن لیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن وہ آرام سے بات کر رہا تھا جیسے اس موضوع کی نزاکت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے بھی زیادہ بات نہیں کی۔ کہنے لگا آپ کہاں سوتی ہیں؟
بھائی کدھر سوتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کیا جواب دوں۔ پھر پوچھنے لگا کیا آپ لوگ ایک ساتھ سوتے ہیں؟ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ شام کو میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی کہ وہ اس طرح کے سوال پوچھ رہا تھا۔ عجیب بات ہے، اتنے سے بچے کے دماغ میں اتنے سارے سوال۔ میرے شوہر نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے اس کا خیال کرنا ہے، تم پہلے دن ہی اس کی شکایت لے کر آ گئی ہو۔ میں نے کہا کہ میں شکایت نہیں کر رہی ہوں، لیکن آج کل کے بچوں کے دماغ میں اس طرح کے سوالات نہیں ہونے چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا اس نے تم سے اس طرح کا کوئی سوال نہیں پوچھا، اس عمر میں تجسس ہوتا ہے، لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں۔ میرا بھائی بہت زیادہ معصوم ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی کمزوری، اس کی غلطیاں تلاش کرنے کو نہیں کہا ہے۔ وہ بیچارہ تمہارے آگے پیچھے پھرتا ہے، بھابھی بھابھی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی، اور تم ہو کہ اس کے لیے اس طرح سوچ رہی ہو۔ میں تو حیران تھی کہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ واقعی اپنے بھائی کے معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ اور جذباتی تھا۔ یہ بات سمجھنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی کہ اگر مجھے اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے تو اس کے سامنے اس کے بھائی کی کوئی بھی برائی نہیں کرنی، نہیں تو اسے برا لگ جائے گا۔ اس کے بعد میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ابھی ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا۔ شوہر بھی کوئی سیدھا انسان نہیں تھا، اسے میری ذات سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، وہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن تو صبح سے میری ساس مجھے آواز دے رہی تھی، لیکن میرا شوہر مجھے اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا مجھ سے اچھی اچھی باتیں کرو، میری آنکھوں میں دیکھو۔ تم نے کیا کبھی فلم نہیں دیکھی جیسے فلموں میں ہیرو ہیروئن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، لیکن میرے پاس بیٹھی رہو۔ میں نے کہا آپ کی امی مجھے بلا رہی ہیں، کوئی کام ہوگا، کیونکہ صبح کے 10 بج رہے تھے، یہ کوئی 4-5 بجے کا وقت نہیں تھا، لیکن میرا شوہر مجھ سے باتیں کرتا۔ اور پھر وہی ہوا، مجھے میری ساس سے ڈانٹ پڑتی رہی۔ مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، یہ لوگ تھوڑے سے عجیب تھے۔ میری ساس کہتی تم نے تو آتے ہی میرے بیٹے کو اپنی انگلیوں پر لپیٹ لیا ہے، تمہارے علاوہ اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، اب وہ خود ہی میرا دیوانہ ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے کہا تھا میری ماں کا ہمیشہ خیال رکھنا، اس کو خوش رکھنا، اس لیے میں سارے گھر کے کام اچھے طریقے سے کرتی تھی، کبھی کچھ بھی نہیں بولتی تھی، کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ ان کو اگر جواب دیتی تھی تو بہت طریقے سے، جس پر وہ ناراض نہیں ہوتی تھیں۔ پر میری شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا جب مجھے ایک بری خبر ملی، وہ یہ کہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ خبر جھوٹی ہو، لیکن جب لاش کو گھر لایا گیا تو ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور میری ساس، میرا دیور، ہم بری طرح چلا رہے تھے، رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ یہ خبر بھی جھوٹ ہو۔ پر میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا، یہ دکھ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میرے ماں باپ نے کہا عدت تم اپنے سسرال میں ہی پوری کرو، اس کے بعد ہم تمہیں آ کر لے جائیں گے۔ میں روتی رہی، تڑپتی رہی۔ میری ساس مجھے کہتی رہی کہ تو آئی ہے، تو نے میرے بیٹے کو کھا لیا، تیرے قدم ہی منحوس ہیں، تو سبز قدم، میرا کمانے والا چلا گیا، اس گھر کا وارث چلا گیا، میرا بیٹا چلا گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو نے کیا ہے یہ سب۔ یہ 4 مہینے تانے سننے میں ہی گزرے تھے، لیکن اس کے بعد یہ وقت ختم ہو گیا تو میں یہ سوچ کر تھوڑی مطمئن تھی کہ اپنوں کے پاس چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی اب میری زندگی میں خوش رہنے کے لیے کیا رہ گیا تھا، بابا ہی تھے میرے اپنے، باقی تو میری ماں بھی سوتیلی تھی۔ جب میرے بابا اور میری سوتیلی ماں مجھے واپس لینے کے لیے آئے تو میری ساس نے ایک ایسی بات کی کہ سب حیران رہ گئے۔ میری ساس کا کہنا تھا میں اسے واپس نہیں بھیج سکتی، یہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے۔ میرے بابا نے کہا آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، اس کا یہاں پر کیا کام؟ لیکن میری ساس کا کہنا تھا اس کی وجہ سے تو میرا بیٹا گیا ہے، اب یہ بھی یہاں سے چلی جائے گی کیا؟ میرے گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے جو ابھی اسکول میں پڑھتا ہے، تو پھر کیا میں بھوکے مر جائیں گے؟ یہ میرے بیٹے کی جگہ کمائی کرے گی اور ہمارا گھر سنبھالے گی۔ میرے بابا نے کہا یہ تو نہایت ہی بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میری ساس نے ضد کر لی تھی۔ پھر میرے بابا اور میری ساس کے بیچ میں کافی لڑائی ہوئی، کافی بحث ہوئی، کبھی بات کس طرف جاتی تو کبھی کس طرف۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو ظاہر ہے میں واپس جانا چاہتی تھی، میرا بھی اس گھر میں دم گھٹتا تھا، پر میری ساس نے کہا یہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ میری ساس نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی بلا لیا جو بری طرح سے لڑائی کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے۔
پھر نتیجہ یہ نکلا کہ میری شادی دوبارہ کر دی جائے تو پھر میں اس گھر میں رہ سکتی ہوں، لیکن اس گھر میں ایک ہے مرد تھا، اس کے ساتھ میری شادی کرانے کی باتیں ہونے لگیں۔ سب نے کہا چھوٹا ہے تو کیا ہوا، یہ لڑکی کون سی 30 سال کی ہے، اس طرح یہ اس گھر میں رہ جائے گی، اس گھر میں پھر سے بہو بن جائے گی۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی، لیکن میری ساس نے میرے بابا کو منا لیا۔ میری سوتیلی ماں نے بھی کہا اچھی بات ہے، اگر ہم اس کو اپنے گھر لے جائیں گے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، دوبارہ اس کی شادی تو ہوگی نہیں، کہاں سے دوبارہ رشتہ تلاش کریں گے، ایک بیوہ کے لیے رشتہ کیسے ملے گا، آج کل تو کنواری لڑکیوں کا رشتہ نہیں ملتا، اس لیے اس کو یہیں رہنے دیں۔ زمانے والے بھی باتیں کریں گے، ایک بیٹی اگر پھر سے سہاگن بن رہی ہے تو اس آفر کو ٹھکرا کر ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہمارے گھر میں تو یہ بیوہ ہی کہلائے گی نا۔ میری ماں نے عجیب و غریب باتیں کر کے میرے باپ کو منا لیا، وہ مجھے وہیں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دن بعد میری شادی میرے چھوٹے دیور کے ساتھ کروا دی گئی، جس کو میرا شوہر اپنی اولاد کہتا تھا اور جس کو میں بچہ ہی سمجھتی تھی۔ اتنا تو میں اپنے شوہر کی موت پر بھی نہ روئی تھی جتنا اس بات پر روئی، چیخی چلائی، لیکن کسی نے میری بات نہ سنی، میرا نکاح کروا دیا گیا۔ میرے نکاح کے وقت میری ساس نے میرا سر زبردستی پکڑ کر مجھ سے ہاں کہلوایا تھا۔ اس کے بعد میں نے ضد کی کہ میں نے اپنے دیور کے ساتھ کمرے میں نہیں جانا، لیکن میری ساس پیچھے پڑی تھی۔ اس نے کہا آج شگون کی رات ہے، اگر تو کمرے میں نہیں گئی تو پھر سے کچھ ہو جائے گا، اور کیا تم میرے دوسرے بیٹے کو بھی مارنا چاہتی ہو؟ لیکن میں نہیں گئی۔ اگلے دن میری ساس نے مجھے کہا مجھے نوکری کرنا ہوگی۔ اس نے محلے سے ڈھیر سارے بچے اکٹھے کر لیے، اب میں روز 20 سے 30 بچوں کو پڑھاتی۔ میرا دماغ بہت زیادہ خراب ہو جاتا تھا، میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، سارے دن کے گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا، اپنے دیور کے کمرے میں جانے سے انکاری تھی، نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے لگا وہ بچہ ہے، میرا اس کے ساتھ رشتہ کروا دیا، بس وہ اپنے کمرے میں رہے اور میں اپنے کمرے میں۔ ہم نے کمرے میں جا کر کیا ہی کرنا تھا، میری ساس میرے پیچھے پڑی تھی۔ کچھ دن تو اس طرح گزر گئے، ایک دن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، میرا دیور خود یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کو میرے کمرے میں بھیجو، لیکن مجھے پتہ تھا وہ بچہ ہے، اسے ان ساری باتوں کا پتہ نہیں، اس لیے وہ کہہ رہا ہوگا کہ اسے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، ایک تو اس کی شادی ہو گئی وہ بھی اتنی جلدی، اس کے لیے یہ سب کچھ نیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ اس کے دماغ میں بھی ایسی باتیں تو پہلے ہی دن سے تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اسے ایسی چیزوں کا شوق ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، میری زندگی میں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک دن سوچ لیا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی، یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنی ساس کے سونے کے بعد گھر سے نکلنے کا پلان بنایا اور آرام سے گھر سے نکل گئی تھی، راستے تک پہنچ گئی، لیکن مجھے میرے دیور نے روک لیا جو کہ اب میرا شوہر تھا۔ اس نے کہا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا آپ آدھی رات کو نہیں جا سکتی، آپ کو جانا ہے، میں کل آپ کو لے جاؤں گا۔ میں نے کہا تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے کہا فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد کروں گا، جو بھی آپ کہیں گی میں کروں گا، فکر مت کریں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ وہ باتیں تو اس طرح کر رہا تھا جیسے کہ میں سننا چاہتی تھی۔ میں بری طرح رونے لگی، میں بھی گھر سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی، بھاگ کر کہاں جاتی؟ ایک دفعہ بھاگ جاتی تو مجھ پر ٹھپا لگ جاتا کہ یہ گھر سے بھاگ گئی۔ میں ایک شریف ماں باپ کی بیٹی تھی، میں نے ساری زندگی عزت سے گزاری تھی، حالانکہ بابا نے اس پر بہت ظلم کیا تھا۔ میں اپنی ماں کا نام کیسے بدنام کر سکتی تھی؟ میں بری طرح رونے لگی اور اپنے شوہر کے ساتھ واپس آ گئی۔ ایسے شوہر نہیں چاہیے تھا، میرا دل نہیں کر رہا تھا اسے شوہر کہنے کا۔ صبح اس بات کی خبر میری ساس کو بھی ہو گئی، لیکن میرے دیور نے سب کچھ سنبھال لیا، ورنہ مجھے بہت ڈانٹ پڑتی اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بعد میری ساس کو بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا ہو گیا، اس نے شور ڈال دیا۔ اس نے کہا آج تم میرے بیٹے کے کمرے میں جاؤ گی، تم نے تماشا بنا لیا ہے، اس طرح گھر میں بے برکتی پڑتی ہے۔ اس کی بیوی ہو، میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہیں گے تو کیا الگ الگ رہیں گے؟ یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچا، میری ساس نے زبردستی مجھ سے پھر سے دلہن بننے کو کہا، مجھے دلہن بنا کر کمرے میں بھیج دیا۔ ایک پل کو میں نے سوچا کہ میں اندر سے کمرے کو تالا لگا لوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پائی کیونکہ میری ساس نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرا دیور کمرے میں آ گیا۔ میں نے کہا یہ تو بچہ ہے،
اسے ڈرا دھمکا کر سلا دوں گی، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میری ساس بھی خوش اور میں بھی خوش، کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں حیران ہونے لگی کہ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تم سو جاؤ۔ میں میک اپ وغیرہ اتارنے لگی۔ اس نے کہا تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا میں اچھی ہوں یا بری اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں، چپ کر کے سو جاؤ۔ میں نے اسے آخری بار کہا تھا، کسی بیوی کی طرح نہیں بلکہ شاید اس کی ماں کی طرح بول رہی تھی جو ڈانٹ ٹپر کر اسے سلا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کسی نے آج تک مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا میری شکل کیوں دیکھ رہے ہو، چپ چاپ سو جاؤ۔ میں ابھی بھی اس پر روب جمانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا تمہیں تمیز نہیں ہے اپنے شوہر سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ تم مجھ پر چلا رہی ہو، کم عقل عورت۔ میں نے کہا تم ابھی زمین سے نکلے نہیں ہو اور روتے ہو شوہر بننے کے لیے؟ تم میرے شوہر نہیں ہو، تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم مجھے پہلے دن ہی پسند آ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں پانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ اپنے باپ جیسے بھائی کا قتل کرنا پڑا کیونکہ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو اس نے اپنے بھائی کو خود مارا تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنے بھائی کی موٹر سائیکل کا ہینڈل کھول دیا تھا، جس کی وجہ سے جب وہ تھوڑا آگے گیا تو اس کا ہینڈل پر سے کنٹرول ختم ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ اس کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، جبکہ یہ سوچا سمجھا پلان تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ اس شخص نے میرے شوہر کا قتل کیا اور ابھی میرا شوہر بنا کھڑا تھا۔ یہ کوئی معصوم بچہ نہیں تھا، یہ ایک شیطان تھا جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ اس کا بھائی جو اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا۔ کیا یہ زمانہ اتنا برا ہو گیا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مگر جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے شوہر کی موت نہیں بلکہ قتل تھا، تو میں ایک ہفتے تک بے ہوش رہی۔ سب کو سب کچھ بتایا، چلا چلا کر بتایا، پر کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اپنے بھائی کو کبھی بھی نہیں مار سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو کیونکہ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا، میں خودکشی کر لیتی، لیکن مجھے کسی نے مرنے بھی نہیں دیا۔ آج بھی اس طرح زندگی گزار رہی ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اس کے بعد زندگی اسی طرح گزرنے لگی۔ مجھے اللہ نے ایک بیٹی دے دی۔ میں یہ سوچ کر اداس تھی کہ میرا نصیب برا تھا، میری بیٹی کا نصیب بھی برا ہوگا، پر میرا نصیب اتنا بھی برا نہیں تھا کیونکہ میرے دیور کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا۔ اس کا بھی ایک حادثہ ہو گیا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ صدمہ میری ساس برداشت نہ کر پائی، وہ بھی مر گئی۔ اس کے بعد وہ سارا گھر میرا ہو گیا۔ اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ میری زندگی اس طرح گزر رہی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا، پر پھر بھی یہ سب ہو گیا۔ میں اپنے شوہر کو یاد کرتی ہوں، مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ اگر وہ ہوتا تو یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔